نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 203 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ وَاذْكُرُوا واو حرف ہے اور اذکروا شروع میں جو خالی الف حمزۃ الوصل، اس کے بارے میں کئی بار آپ سے تفصیلات شیئر کر چکی ہوں۔ اب اسے پڑھنے کا اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور ذکر کا لفظ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی میں کئی بار آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ تو کبھی میں دوبارہ بھی دہرا دیا کروں گی، کبھی میں رہنے دیا کروں گی، اور یہی سوچ کر کہ جو پیچھے اتنی بار شیئر کیا تو کہیں نہ کہیں آپ نے ضرور سنا بھی ہوگا اور یاد بھی رکھا ہوگا۔ اور اب یہ فعل امر ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور واؤ سے پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کام کرنے والے زیادہ ہیں۔ اور تم سب یاد کرو اللہ کو، فی میں حرف ہے، ایام معدودات دونوں اسم ہیں۔ ایام یوم کی جمع دن کو کہتے ہیں، معدودات گنے چنے کہہ لیں، اور اللہ کو گنے چنے یا چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔ معدودات عدد سے پہچانا جا رہا ہے۔ فمن تعجل، فا حرف ہے، پھر پس من اسم ہے جو، کوئی، تعجل عین جیم لام عجلت جلدی کرنا، اور یہ تا علامت مضارع نہیں ہے، یہ فعل کا ایک وزن ہوتا ہے، یہ ماضی کا ہی ہے، تو بس اتنا ہی، تعجلہ جلدی، من تعجلہ جو جلدی کرے، فمن تعجلہ پھر جو جلدی کرے، کیا مراد ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ فی یومین ان دو دنوں میں، یوم ایک دن، یومینی دو دن، پھر جو دو دنوں میں جلدی کرے یا جلد چلا جائے، فلا اسم علیہ، فا تو لا کون سا لا ہے، اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اسمن ہوتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں ایک زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ لا نفی جنس ہے جو اپنے بعد والے اسم کے اوپر ایک سنگل زبر لے آتا ہے۔ لا اسما کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، الا اور ہا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس شخص کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ کو چند گنے ہوئے یا گنے چنے چند دنوں میں یاد کرو، پھر جو دو دنوں میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ سیم اسی طرح ہے، اور جو تاخیر کرے، تاخرہ تاخیر سے پہچانا جا رہا ہے، حمزہ خارہ حروف مادہ ہیں، جس طرح تعجل ہے اسی طرح تاخرہ ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، تا علامت مضارع نہیں ہے۔ فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا لام جارہ کے لیے، اس کے لیے جو، اتقا واو قاف یا حروف مادہ یہ فعل ماضی ہے، اور اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ واتقوا اللہ وا حرف ہے اور اتقوا فعل امر ہے، اور واو سے پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کام کرنے والے زیادہ ہیں، اور تم سب ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور پھر فعل امر ہے، اور جان لو ٹپیکل شکل ہے جو میں بتاتی ہوں، آخر میں واو الف، پہلا الف خالی ہے، اس کے بعد والا حرف ساکن، اور یہ کس کی ٹپیکل شکل ہے، اس فعل امر کی جس میں کام زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، کام کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور تم سب جان لو انکم یہ کہ تم یا بے شک تم، الیہ الا اور ہا واحد مذکر غائب کی ضمیر کا کمبینیشن، اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف، تحشرون ہا شین را حروف مادہ، حشر جمع کرنا اکٹھا کرنا، تحشرون آخر میں واو نون، شروع میں تا علامت مضارع فعل مضارع ہے، لیکن ایک ہوتا ہے معروف، ایک ہوتا ہے مجہول، ایک ہوتا ہے تم اکٹھے کرو گے، ایک ہوتا ہے تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تو یہ مجہول ہے۔ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کوئی بات اگر نہیں بھی سمجھ آتی کوئی بات نہیں، جتنی سمجھ آتی ہے اتنا سمجھ لیا کریں، ایک سے زیادہ بار ریکارڈنگ سنیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ، پھر سبق کو اچھی طرح سمجھیں، یاد کریں، پھر ٹیچر سے شیئر کیا کریں۔
زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر بھی کوئی چیز کوئی نقطہ رہ جاتا ہے تو انتظار کیجیے، اللہ کی توفیق سے کبھی نہ کبھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ایام معدودات، یعنی کہ یہ جو یہاں پہ لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ. صحیح بخاری 969. پھر امام بخاری نے اس کے بارے میں یہ تفصیلات شیئر کی ہیں، میں نے یہ سلائیڈ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، اسے ضرور آپ پڑھ لیجئے گا. اور آگے لمن اتقا، یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکر مار کر چلا آئے تب بھی جائز ہے. اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن مینا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے. شرط یہ ہے کہ دل میں تقوی اور حج کے احکام خلوص سے ادا کرے. تو کیا دیکھا ہم نے؟ ایام معدودات سے مراد یہ ذوالحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ ہے. ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اور باقی عیدین کی تکبیریں بھی یہی ہیں، یہ جو الفاظ یہاں لکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایام تشریق میں بھی یہی بار بار بلند آواز میں کہتے رہنا چاہیے. ہاں اس کے بارے میں اختلاف ہے کب سے شروع کرنا ہے کب سے ختم، لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کے عصر کو ختم کی جائے. باقی یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو رمی کا جو عمل ہے 3 دن ذوالحجہ کی 10، 11، 12 کو ہوتا ہے. 10 ذوالحجہ کا دن تو حجاج کے لیے مصروفیت کا دن ہوتا ہے. اس کے بعد 3 دن مینا میں ٹھہرنا مسنون ہے. تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہتا ہے تو وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، شرط یہ کہ اس کے دل میں تقوی ہو اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.